الصلاة خير من النوم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والوں نے امت مسلمہ پر کرم فرما کر کے اور ہم سب پر رحم فرما کر کے رمضان مبارک کا متبرک مہینہ ہم کو عطا فرمایا ہے، جس میں ایک انسان، ایک ایمان والا اپنے اعمال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے کر کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، یعنی 2 مہینے پہلے سے اس کا اہتمام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، شعبان اور رجب اور شعبان کی برکت کو مانگ کر کے رمضان کے پہنچنے کی اللہ سے امیدیں اور دعائیں کیا کرتے تھے، اور اللہ جل شانہ من والہ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات کو ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ دیکھو، ایک مہینہ تم پر آنے والا ہے، ایک مہینہ تم پر آنے والا ہے جس میں اللہ جل جلالہ و من والوں نے اس کے دن میں تم پر روزوں کو فرض کیا ہے اور رات کے قیام کو نفل اور سنت قرار دیا ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے جو غمخواری کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے۔ اس وجہ سے عام طور پہ انسان نے، ایمان والوں نے اس مہینے میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، حتی المقدور اپنی کوشش سے زیادہ اس مہینے میں کسی معمولی عذر کی وجہ سے اپنا روزہ نہ توڑے۔ اس لیے کہ حدیث کے الفاظ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا رمضان کا، لا یقضیہ ولو صام الدہر، اگر وہ پورے سال بھر نہیں، زندگی بھر روزہ رکھے لیکن اس سے ایک روزے کی قضا ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ بعض ائمہ کرام کہتے ہیں کہ 12 مہینے تک، اور بعض کہتے ہیں 12,000 دن تک ایک روزے کے بدلے میں روزے رکھنے پڑیں گے، تب کہیں اس کا ثواب کا بدل ہوگا۔ اتنا بڑا ثواب کا ذریعہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہم کو مبارک مہینے میں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ایک پہلی گزارش ہم سب کی، ذمہ داری ہم سب کی یہ ہے کہ ہم معمولی اعذار کی بنیاد پر اس مبارک مہینے میں روزے سے غافل نہ رہیں، کوشش کریں حتی الامکان کہ ہم پورا روزہ رکھیں اور پورے مہینے بھر کے روزے رکھیں۔ اور اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو ان سے بھی گزارش ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے یا باہر میں رہتے ہوئے کھلا کھانا نہ کھائے، کھلا کھانا نہ کھائے، تاکہ کم سے کم اس کا احساس تو ہو کہ اللہ، میری یہ مجبوری ہے، میری یہ معذوری ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، لیکن میں سب کے سامنے کھاؤں گا نہیں۔ اس لیے کہ یہ بے حیائی اور بے غیرتی کی نشانی ہے کہ آدمی روزہ نہ رکھے اور کھلا کھاتے رہے، اور کوئی اس کو بولنے والا نہ ہو، کوئی اس کو بولنے والا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کی اپنی مجبوری ہے، اس کی اپنی معذوری ہے، لیکن کیا وہ چپکے سے نہیں وہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے؟ ایک گزارش تو یہ ہے کہ روزے کا اہتمام ہر حالت میں ہو، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم اس طریقے پر رہے کہ گویا وہ روزدار ہی ہے، دھوکہ دینے کے لیے نہیں۔ ہم بولے چلو روزہ بھی نہ رکھے، لوگوں کو دھوکے بھی دیتے رہے کہ ماشاءاللہ میں روزے دار ہوں،
یہ بھی مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس عیب کو چھپانا مقصود ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اب مجھے کھاتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے شرم آتی ہے۔ تو ایک گزارش تو یہ ہے۔ دوسری گزارش، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ جل جلالہ نے اس امت کے لیے تراویح کا اعادہ کیا ہے۔ تراویح کو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کی رات کے قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ ہم اس کی فکر کریں کہ تراویح 20 رکعت پڑھیں، مکمل پڑھیں اور پورا قرآن سنیں اور نماز میں سنیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس کمزور لوگ، مجبور لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھتے ہیں اور قرآن کو سنتے ہیں، اور جب رکوع شروع ہوتا ہے، رکوع کے جانے کا وقت آتا ہے تو رکوع میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی بچیں۔ 1-2 منٹ میں کھڑے رہنے میں نہ جانے ہمارے سرکاری کام کاج میں اور دنیاوی کاموں کاجوں میں ہم کتنے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں اور پیشانی پر پل بھی نہیں پڑتا ہے، اور رمضان کی تراویح کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ چلو بیٹھیں گے پیچھے، اور جیسے امام صاحب کی اللہ اکبر رکوع کی آواز آئے گی ہم جا کے رکوع میں شریک ہو جائیں گے تاکہ ہم کو تراویح مل جائے۔ تھوڑا سا اس سے اعتراض کریں، اس سے پڑھنا تو ہے ہی اور سنتے بھی بیٹھے بیٹھے، سبھی نہیں سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کی کوشش کریں کہ شروع سے ہی ہر رکعت میں شریک ہوں تو مسجدوں میں جو شور شرابہ ہوتا ہے اس سے بھی حفاظت ہوگی۔ اس لیے حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ آثار قیامت میں سے یہ ہے کہ مسجدوں میں شور شرابہ ہو، یہ قیامت کے آثار میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ آپ سبوں کے قصوروں کو معاف فرمائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ اس مبارک مہینے میں دن رات کو تلاوت میں گزارتے۔ اس لیے بعض ائمہ کے، بعض سلف کے، بعض اولیاء کرام کے واقعات میں ملتا ہے کہ رمضان میں 2 قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک دن میں اور ایک رات میں۔ بعض لوگوں کا معمول ملتا ہے ایک دن میں 1 ختم کیا کرتے تھے۔ اگر آدمی نماز ان اوقات میں قرآن کو پڑھنا شروع کر دے اس نیت سے کہ جتنا ہو سکے مجھے پڑھنا ہے، تو اسے بات کرنے کے لیے فرصت کہاں ملے گی؟ اور اس سے زیادہ سب سے گمبھیر تھا فضولیات اور لغویات، فضول باتیں، اور اس سے زیادہ گمبھیرتا یہ ہے کہ ہم غیبتوں میں مشغول رہیں۔ اب کچھ کام تو ہے نہیں، ٹائم پاس کرنا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں، ذکر نہیں اور اعمال تسبیحات نہیں ہے، اب ٹائم پاس کیسے کریں گے؟ تو ہم کو ایک مشغلہ شیطان نے دیا ہے ٹائم پاس کرنے کا، وہ غیبت کی صورت میں ہے، بیٹھے بیٹھے گروپ کی شکل میں ہم غیبت کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ گمبھیرتا یہ ہے، اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کرے کہ مسجد میں رہتے ہوئے آج ہمارے موبائل میں نہ جانے کیا کیا چیزیں چلتی رہتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس مبارک مہینے کی ہم قدر کریں، اور اس میں کسی حالت میں اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اتنی تو کوشش کریں، اگر کما نہ سکے تو برباد تو نہ کریں، ٹھیک ہے، ہم حاصل نہ کر سکے کوئی ثواب زیادہ، لیکن برباد نہ ہو اس کی تو فکر کریں۔ اس لیے بہت سے سارے روزے دار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا ہے، اور بہت سے رات کے شب بیدار، ان کو رات کے جاگنے کی تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس کی چند وجوہات علماء نے بتلائی ہیں، جس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تھوڑا کچھ کر لیتے ہیں بلکہ بہت زیادہ کر لیتے ہیں اور غیبت میں مبتلا ہو گئے، جتنی نیکیاں کمائی تھی۔ اس لیے حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ زنا سے زیادہ بدترین ہے، زنا کاری سے زیادہ بدترین گناہ غیبت ہے۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے ساتھ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یا کسی اور صحابی نے پوچھا کہ غیبت زنا سے بدتر؟ فرمایا ہاں، غیبت زنا سے بدتر اس لیے ہے کہ اور گناہ تو اللہ کے پاس توبہ کر کے معاف ہو سکتے ہیں اور اللہ غفور رحیم ضرور معاف کرے گا، لیکن غیبت کا گناہ جب تک کہ کسی کی غیبت کی ہے اس کے پاس جا کر معافی نہ مانگے وہ گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہماری ایک گزارش آپ سمجھدار سے یہ ہے کہ اہتمام اس بات کا کریں کہ اس مبارک مہینے میں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو خاموش رہیں، سو جائیں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ
تلاوت کرے، عبادت کرے، ذکر اذکار میں، نوافل میں اپنے اوقات کو لگائے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان اس کے لیے قابل قدر چیز بن جائے گی۔ اس لیے ایک گزارش، یہ مہینہ جو ہے صبر کا ہے، یہ مہینہ جو ہے صبر کا ہے۔ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے کہ آج ہم لوگ کہتے ہیں پانی سر سے اوپر اٹھ چکا ہے، اب صبر کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ پانی سر سے اوپر چلا گیا، اب صبر کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اچھا صبر دو چیزوں کی سے ہوتا ہے، کبھی مجبوری کی سے ہوتا ہے کہ میں اس کو مار نہیں سکتا، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، اس وجہ صبر کر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں یہ بھی محبوب ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ صبر کر لیا، ورنہ گالیاں دیتے بیٹھے گا، غیبتیں کرتے بیٹھے گا، یہ بھی محبوب ہے۔ لیکن ایک صبر وہ ہے جو طاقت کے باوجود اور قوت کے باوجود آدمی صبر کر لے، اس کڑوے گھونٹ کو پی لے، اس لیے کہ ہر صبر کے کڑوے گھونٹ کا نتیجہ وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ اللہ کے رسول نے خاص طور پر فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے، ہم سے صبر نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ بے صبری ہمیں کہاں لے کر جائے گی ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں آج امت میں سب سے زیادہ جو خرابی پیدا ہوتی جا رہی ہے وہ عدم برداشت ہے۔ برداشت کرنے کی قوت یہ امت کی زندگی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور علماء اس بات کو فرماتے ہیں کہ سفر دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اگر اس میں صبر نہیں ہے، اس سفر میں اگر صبر نہیں ہے تو آدمی چل بھی نہیں سکتا ہے اور ترقی بھی نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اور صبر کیوں، برداشت کیوں نہیں ہوتا ہم سے، پانی سر سے اونچا کیوں ہوتا ہم سے، ہم کیوں یہ الفاظ کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر طوفان زدہ سمندر ہے اور پانی بھی گہرا ہے، اگر لیکن ایک آدمی کو تیراکی آتی ہے، تیرنا آتا ہے، تو وہ پانی اس کو ڈبا نہیں سکتا ہے۔ طوفان آیا ہوا ہے، آدمی تیر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ فرمایا حالات کا طوفان، حالات کا طوفان، ناگواریوں کا طوفان، مسائل کا طوفان بہت زیادہ آ گیا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن جس کے پاس صبر کی تیراکی ہے اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے ایک گزارش تو یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم صبر کے عادی بنیں، صبر کو اپنے اندر لانے کی مشق کریں۔ ذرا بھی الٹی، ذرا بھی الٹا سلٹا، ذرا بھی مزاج کے خلاف ہو جائے تو ہم کہیں نہیں میں صبر کروں گا اللہ کے لیے۔ اس حدیث کے الفاظ میں آتا ہے اگر کوئی آتا ہے تم سے جھگڑا کرنے کے لیے تو اس سے چپ رہو، اس کے باوجود کرتا ہے تو اس کو کہو بھائی میرا روزہ ہے۔ صبر کی کیسی عادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں ڈالی ہے کہ آدمی اتنا اس کا جواب دینے کے باوجود جواب نہیں دیتا ہے، بلکہ کہتا ہے بھائی میرا روزہ ہے معاف کرنا، میرا روزہ ہے معاف کرنا۔ ایک گزارش تو یہ ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ مبارک مہینہ، حالانکہ زکوٰۃ یہ رمضان کا فریضہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ بھی تھوڑے سے لالچی ہی ہیں کہ زیادہ ثواب ملتا ہے، ایک کا 70 ملتا ہے، نفل کا فرض ملتا ہے، تو ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر مال زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، زکوٰۃ نکالیں، تاکہ وہی زکوٰۃ جو ہم کو ایک ٹائم ادا کریں گے اس کا 70 گنا ملتے رہے گا۔ لیکن اس کا یہ مت سمجھنا کہ چلو اب 70 سالوں کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، ایک مرتبہ نکال لیا رمضان مہینے میں 70 سال تک کچھ چھٹی ہو گئی، نہیں 70 گنا نفع ملے گا، حکم ادا نہیں ہوگا، حکم تو ہر سال کے لیے ادا کرنا ہے۔ اس لیے ایک گزارش یہ ہے کہ اس مہینے میں اہتمام کے ساتھ میں اپنے اموال کی ہم زکوٰۃ نکالیں، اموال کی حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں، کس پر کتنی، اپنے اموال کو مفتیان کرام کے سامنے، علماء کرام کے سامنے ظاہر کریں کہ میرے پاس مال ہے، یہ میرے پاس مال ہے، اتنا میرا قرضہ ہے لوگوں کے پاس، اب اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس لیے کہ حدیث کا الفاظ میں آتا ہے بر اور بحر کے اندر، سمندری اور خشکی میں کوئی مال ضائع نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ اس کی زکوٰۃ مکمل ادا نہ کی گئی ہو۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے ماشاءاللہ ساتھ میں اہتمام کرتے ہیں ہمارے ساتھی، لیکن چند چیزوں کا اہتمام نہیں ہوتا اس میں۔ ایک تو ہے کہ اس کا کتنا، ایک ایک پائے کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کو اس کے حقدار تک پہنچایا جائے جو اس کا مستحق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دو کسی بھی ہاتھ میں، بوجھا سر سے اتار دو، اس کا نام زکوٰۃ کا ادا کرنا نہیں ہے۔ جن حدیثوں میں فضائل آئے ہوئے ہیں، جن حدیثوں میں فضائل آئے ہوئے ہیں روز زکوٰۃوں کے ادا کرنے پر، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کے مستحق کو دیا جائے، اور بلکہ
حدیث نے ان لوگوں کو زکوٰۃ لینے کے لیے منع کیا ہے جو قوت والے ہو کر کے، جو طاقت والے ہو کر کے، جو کما سکنے والے ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے کہ تم زکوٰۃ مت لو لوگوں کی، ولا تحلوا صدقۃ، اور کوئی حلال صدقہ زکوٰۃ حلال نہیں ہے ایسے انسانوں کے لیے جو کماتا ہے اور اس کے باوجود، ہاں مگر یہ کہ اس کی مجبوریاں ہے، کمائی کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں، وہ بھی خرچے ہمارے فضولیات اور اسراف کے خرچے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہم اڑا رہے ہیں جتنے چاہے اتنے پیسے، تو ہم کو تو پوری دنیا کا مال مل جائے تبھی بھی ہم غریب کے قریب ہی ہیں۔ اس لیے خرچ میں اقتصادی میانہ روی، اقتصادی حال یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ایک فکر یہ کریں کہ اپنی پوری زکوٰۃ نکالیں، اپنے مال کی حساب لگا کر کے پوری زکوٰۃ ادا کریں اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کچھ مسائل ہمارے اس میں سخت بھی ہیں، لیکن اس کا حل نکالا جائے تاکہ ہم سوچیں کہ یہ حق اس کا ادا ہو سکے، ایک غریب کا حق۔ تقریباً اللہ کے رسول اللہ جل جلالہ نے 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہیں، اس میں کچھ موجود ہیں کچھ غیر موجود ہیں، لیکن اس کا اہتمام ہو کہ ان سب مصارف میں تھوڑا اپنا مال پہنچے تاکہ جو مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں ان کا حق ادا ہو سکے۔ اس لیے یہ گزارش ہے کہ مبارک مہینہ ہے، آنے والوں کو ذلیل نہ کیا جائے، جو زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں، چندہ لینے کے لیے آتے ہیں، ان کو ذلیل نہ کیا جائے، کوشش کی جائے کہ ان کو کھلائے پلائے، ان کی افطاری سحری کا بندوبست کرے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مال غیر مستحق کو نہ پہنچے، اس کی ہم تحقیق ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ہر آدمی تحقیق بھی پڑے گا تو انجام کیا ہوگا؟ بیچارے آنے والے زندگی میں نہیں آئیں گے، اور پھر ہمارے زکوٰۃ کا ہم استحقاق کسے دیں گے؟ اس وجہ سے جو آتے ہیں مانگنے کے لیے آوے یا کسی چیز کے لیے آوے، ہم ان سے میانہ روی اور نرمی کا رویہ اختیار کریں، اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں انہی اچھی صفات کو اپنی زندگی میں لانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کرے یہ مہینہ ہماری اپنی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن جائے، نہیں صرف رمضان کے مہینے تک نہیں۔ اسے علماء فرماتے ہیں کہ جو عمل رمضان میں شروع ہوتا ہے اللہ اس کو باقی رکھتے ہیں، لیکن ہم اس میں ایک شرط لگا دیتے ہیں، جب اس کی نیت ہمیشہ کی کرنے کی ہو۔ ہماری نیت تو رمضان مہینے میں صرف ہمیں عمل کرنے کی رہتی ہے، اور رمضان کے بعد ہماری نیت ہی نہیں رہتی ہے، تو ہمیں عمل کے آئندہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ ہاں ہم اس نیت کے ساتھ میں کرتے رہیں، اللہ ان مبارک ایام کے اندر ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس کی اللہ موت تک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم کو موت تک اللہ سے جمائے گا، اور جو بھی اعمال کے ساتھ میں زندگی گزارے گا اللہ اس کی دنیا کے کام کو بھی اللہ اعمالوں کے ذریعے بنائیں گے، اور آخرت کے کاموں کو بھی اللہ کے عمل کے ذریعے بنائیں گے۔ اس طرح سے ان چند اعمال کا اس مبارک مہینے میں اہتمام کرے، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.